أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. سورۃ الاعراف 9واں سپارہ آیت نمبر 157۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں ایسے رسول کی جو امی نبی ہے، الذین یجدونہ مکتوبا، اور یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ عظیم نبی ہے جن کا تذکرہ یہودی اور عیسائی اپنے ہاں تورات میں اور انجیل میں پاتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جن کے اوصاف کا تذکرہ اللہ نے تورات اور انجیل میں کر رکھا ہے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اور ان سے زیادہ نبی پاک کو کون جانتا تھا، اہل کتاب سے زیادہ۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کچھ لوگوں کی، بعض کی خوش قسمتی کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور کچھ کی بد قسمتی کی حسد کی بنیاد پر انہوں نے نبی پاک کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی ہیں جناب سلمان فارسی، ایک نام ہے سلیمان، نبی صلی اللہ علیہ سلیمان علیہ السلام، لیکن یہ نام ہے سلمان، فارس سے آئے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح، میں جامع سلفیہ فیصل آباد سے صحیح بخاری شریف پڑھ رہے تھے، میرے استاد میرے شیخ جنہیں آج بھی الحمدللہ جامع سلفیہ شیخ الحدیث نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے، انہوں نے صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے، نیکی والی۔ وہ بخاری شریف دیا 2 جلد نے عربی دے اندر، بنارس سے بنائی جاتی، بڑی بڑی 2 جلد ان پہ خیر جنہیں 12 کتابیں چھپ گیا، کوئی ایک جلد میں بھی ہے، کوئی زیادہ بھی ہے۔ جو پہلی جلد اسی مکمل کی تھی نا، یہ آخری حدیث، شیخ صاحب نے حکم دیتا کہ سارے بچے روزہ رکھو، ایسی ساری کلاس الحمدللہ روزہ رکھے۔ اس بعد حالت روزے کے اندر ہی پھر انہوں نے بخاری شریف کی پہلی حدیث، پہلی جلد کی آخری حدیث سے درس دیتے۔ وہ حدیث کے راوی اے نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے جو باتیں اس وقت دسیاں والے بھی میرے کافی سارے ذہن چلے، انہوں نے وساطت نال میں آج عرض کر رہا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایک معمولی گھرانے کے بندے نہیں سن، انہوں کے والد بہت بڑے جاگیردار سن، زمیندار سن۔ صرف جاگیردار ہی نہیں سن، مذہبی پیشوا بھی سن۔ آج کل بھی کئی مذہبی پیشوا بڑے کھاندے پیتے مسئلہ ہوتے، بلکہ سارے ماشاء اللہ جنہیں پیشوا اپنے مذہبی لیڈر نے، انہوں نے اچھیاں گاڑیاں اچھے سلسلے نے سارے ماشاء اللہ، انہوں وہ مذہبی پیشوا بھی سی تو بہت بڑا لینڈ لارڈ اور زمیندار بھی سی۔ انہوں کا بیٹا سی، ان کا نام سی مابا، سلمان تو پھر بعد رکھے گا نا، بڑے پیار نال
تے گھر دے اندر انہیں پالیا، ہر ضرورت پوری کی تھی، کم کار دی فرصت نہیں سی، وہ کام کرنے دے نہیں سن، شہزادے کا پتر سی نا۔ تے اس وقت یہ جڑا والد سی نا، یہ جڑے اگ دے پجاری نے، اس مذہب دے وہ پیشوا سی، لیکن عیسائیت اس وقت برحق سی۔ ایک دن زمین تے باہر چکے چکر لانا ہوتا نا، تو انہیں والد ہی جاتا سی، انہیں والد کسی وجہ تو مصروف سی، نہ جا سکیا، ان کا بیٹا تم باہر کھیتا تے چکر لایا، باہر نکلیا، ظاہر جدو بچے باہر نکلتے ہیں پھر ملاقاتاں بھی ہوندیاں، ایک عیسائی پیشوا ان نے ملاقات ہو گئی، انہیں دعوت دین پیش کر دیتی، اس بچے نو یہ دعوت اچھی لگی، تو گھر آ کے انہیں ذکر کیتا، تو والد نو بڑا غصہ آیا۔ آج کل کوئی بندہ نوجوان اہل توحید اہل حدیث بن جائے، باقی سارے گھر سے دوسرے ہون تو غصہ آنا، حالانکہ وہ مسلمان نے سارے، کوئی ایڈا فرق بھی نہیں ہے، وہ تو یکسر ہی چینج ہو گیا، انہیں کہا تو ہوں گھر تو باہر نہیں جا سکتا، جہاں شہزادے طرح پہلے رہندا سی انہوں گھر چ قید کرتے، پھر ہی ان پابندی، تو باہر گیا ایک دن ہی تو بدل ہی گئے۔ خیر دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، ایک دن انہیں نا موقع پا کے تو نکل گیا باہر، وہ گھر سے ایسا نکلا پھر ساری زندگی گھر واپس نہیں آیا، دین کی جستجو میں۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ عمر کتنی تھی جب مسلمان ہوئے؟ مختلف روایت ہیں، لیکن ایک روایت ہے 200 سال، 200 سال دی عمر تم کلمہ پڑھے تو اے وقت سارا دین دی جستجو بچ گزرے، سانو گھر بیٹھے ہاں کلمہ مل گیا ہے، مسلک مل گیا ہے، اسی قدر نہیں کرتے جنہاں لوگوں نے محنت کی ہے نا، پوچھو کتنے شہزادے دا پتر، تو دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، باپ مذہبی پیشوا بھی ہے، ویسے بھی بہت بڑا مالدار ہے، لیکن گھروں نکلے دین دی جستجو اندر اپنے استاد عیسائی کو کچھ وقت گزارے، تو استاد کہنے لگا بیٹا میری موت دا وقت قریب ہے، پتہ نہیں میں کدوں کو اللہ کو چلا جانے، اور یہ بھی بات دھیان نال سن لے، انہاں اپنی انجیل اندر پڑھیا سی پوریاں نشانیاں، ان قریب نخلستان دے علاقے دے اندر ایک پیغمبر مبعوث ہونے والا ہے جنہ دا نام نامی اسم گرامی ہے محمد، کتنا پیارا نام محمد۔ اچھا کدی تسی غور کیتا ہے جدو سونے نبی دا نام لئی دا نا تو اے دوویں بول آپس محبت نال مل جاندے نے، مطلب پنجابی کہنے جفی پا لیندے، اس تو بغیر نام ادا ہی نہیں ہوتا۔ تجربہ کرو ذرا، محمد صلی اللہ، یعنی کہ اللہ نے سونے دے نام اندر بھی اتنی کشش رکھی، کتنا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جد مومن منہ علاوے ایک لب دوجے لب دے تائیں کٹ کٹ جفیاں پاوے، بیٹا میں فوت ہونا نا، تے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آن والے نے جدوں بھی وہ آ جان انہاں دا کلمہ پڑھن وچ دیر نہ کری، کیونکہ میرے تو بعد برحق مذہب تے انہاں دا ہی، اسی اپنی تراب وچ پڑھے، نال کہن لگے انہاں دیاں ساڈی کتاب اندر 3 نشانیاں لکھیاں نے، کنیاں 3 علامات بتائیں کہ وہ جو نبی ہے وہ صدقے کے مال کو نہیں کھاتا، تو صدقہ سجدہ دے حرام ہونا۔ ایک دن حسن حسین رضی اللہ عنہ دے بچوں نے کھجور صدقے والی منہ چھپا لی، آپ سرکار نے منہ کٹ کے سٹ دیتی، فرمایا کہ اسی آل رسول دے صدقہ حرام ہے۔ اج کل جڑے 2 نمبر آل رسول ہیں وہ لوکاں دے گھراں چ وڑ جاندے نے تے کھوڈیاں چ ککڑ تے کوڑیاں کڈ کے لے جاندے۔ اس تو وڈی گل بھی تمہیں سنا دیں
یہ ایسے بد وقت چاہل نے یہ حقیقت جی اور حضرت صاحب مجھ سے رکھے ہیں نہ داڑھی نہ نماز نہ کلمہ آندا ہے تو ویکھیا کرات آندی بندے نوں یہ کون نے جی پیر صاحب نے تو پیر صاحب کو گھر چھڈ کے میں ذرا دیہڑی کرن چلیا ذرا پیر صاحب کی خدمت کرتے رہے ذرا تو جب شام کو واپس آتا کوٹھا بھی خالی تو قلعہ بھی دونوں چیزیں بڑا بڑا جانا صدر تھانے یا جہاں تھانہ قریب لگتا اور کی ہو گیا ساتھ چڑھائی اور جی پیر چالی سی چھتی نہ ربڑ درج کرو پہلے تو انہوں نے نظر نہیں آیا جہاں بندہ نماز نہیں پڑھتا جہاں نبی کی سنت کا حیا نہیں کرتا وہ پیر کیویں ہو سکتا ہے وہ تو آپ جہاں نہ پتہ نہیں انہوں اللہ نے کتنے سٹنا ہے تو تھی آپ کے گھر لین دے انہوں نہ حیا نہ شرم نہ پردہ تو پھر کہتے پیر چالی تھا تو پیر تو سونے نبی سن نا اللہ پاک پیغمبر جتوں لنگتا گیا رنگ لاندا گیا اللہ اکبر اللہ فرمایا کہ اس نبی دی علامت ہے سب تو پہلی علامت کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا دوسرے نمبر تے اگر انہوں کوئی تحفہ پیش کرے انہوں قبول کر لوے گا کہاں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص فرمایا تو پھر تو ویسے ہی قبول کرنا چاہیے لیکن تین چیزوں تو رد کرنا ہی نہیں چاہیے نا تین چیزیں نبی پاک فرماتے ہیں اگر محبت نہ پیش کرنا تو واپس نہ کرو قبول کر ایک خوشبو اگر کوئی تحفہ دینا ہے بسم اللہ پڑھ کے جی بسم اللہ دوسرا دودھ اگر کوئی محبت پیار نال خدمتی نظر نال دودھ پیش کرتا ہے پی لینا چاہیے اور یہ واحد اللہ کی نعمت ہے دودھ ساریا نعمتوں تو بعد شکرانے کی دعا ہے کہ اس نعمت تو کھان تو بعد اضافے کی دعا ہے کدی غور کرتے ہیں تھی رب زدنی علما ادھر علم دے اضافے کی دعا ہے ادھر جب دودھ پی بھی دینا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ اللہ ادھر سے برکت بھی کر دے دودھ اور بھی عطا کر کیونکہ علم اور دودھ دا آپس تعلق بڑا ہے بچے نو نا چھوٹے بچے علم پڑھ دیں ایک گلاس تو بادام 2 4 5 اگر فرصت ہو سکے آج کل تو مہنگائی نے مت مار چڑی نہ دودھ پیندے سے کچھ ہٹیا نہ بادام کھان جو بادام بڑے ایڈے سستے نے کیوں نہیں بادام لین چلے جاؤ تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے چلو بار یہ 3 بادام ہی بڑے نے نہ زیادہ کھو 3 بادام ہی بڑے 5 کر لو 3 کر لو روزانہ بچے نو کھلاؤ کپ دودھ پلاؤ انشاءاللہ بچے ذہین ہو جائے کیونکہ دودھ تو بڑا تلکنے کے بعد سرسم کی زندگی دیکھو نا سفر ہجرت میں دودھ کا تذکرہ ہے یاد ہے وہ بکری نو ہاتھ لایا جب کیوں جی سبحان اللہ ایسا ہاتھ لایا مفسرین تے مورخین لکھتے ہیں 18 سال وہ بکری زندہ رہی تو 18 سال دودھ دے دی اللہ اکبر اللہ اتنی برکت تے دودھ صرف سفر ہجرت میں نہیں حدیث دی کتابوں سے لکھے ہے آپ سرکار جدو معراج تے جان لگے رستے دے اندر جناب جبریل نے آپ 2 پیالے پیش کیتے ایک اندر شراب سی ایک میں دودھ سی آپ نے کی پیتے دودھ تے نال جبریل پتہ کہ اندر اگر تسی شراب پی لیندے تھوڑی عمر ساری گواہ ہو جائے آپ سرکار نے دودھ پیتے اس واسطے دودھ کا بڑا تعلق لیکن یہ واحد نعمت ہے باقی ساری نعمت کھا کے شکر ادا کری دے دودھ پی کے شکر بھی ادا کرنے رب کو اور بھی منگنے دودھ ہی پانی پائی جان جنا مرضی مجبوری ہے نا دودھ تو پینا ہو تو لوگ کہتے ہیں بھی پانی والا دے دو کیمیکل والا نہ جائے ان کی اتوں تک صورت حال بن گئی بہرحال اللہ پوری قوم کو ہدایت عطا کرے اللہ اکبر اللہ فرمایا کہ وہ نبی تحفے نو قبول کرے گا کہ تحفے دے ضمن اندر میں 3 چیزاں عرض کر رہا سا خوشبو دا تحفہ رد نہیں کرنا دودھ دا تحفہ رد نہیں کرنا تے تیسرے نمبر تے اگر کوئی بندہ عزت نال اپنا تکیہ پیش کر دے اپنی مسرت پیش کر دے بارو حضرت صاحب آئے آؤ جناب حضرت صاحب بیٹھو آؤ بسم اللہ تکیہ رہتا بیٹھ جاؤ وہ تھوڑی عزت کر رہے یہ 3 چیزاں نبی پاک دی حدیث ہے کہ انہوں کدی رد نہ کرو تو آپ سرکار تحفہ قبول کرتے سن تو ایک سونی عادت آپ کی اور بھی سی جی ساڈے وچ نہیں ہے وہ اسی بانڈے بونڈے خالی کر کے لو جی لے جاؤ نبی پاک دے گھر کدی بھی کوئی چیز کسی نے نہیں بھیجی تو جدوں چیز بھیج دے آپ برتن سے پورے کوئی چیز پا کے واپس کرتے
جڑی بھی چیز مل گئی یعنی کہ ریٹرن کر دے وہ اسی نے ٹھیک آ رہا سانو کی ضرورت ہے نہیں. یہ بھی سنت ہے نبی پاک دی. جس طرح تحفہ لینا سنت ہے میں تحفہ دینا بھی سنت ہے. اللہ تعالیٰ سانو عمل کی توفیق دے. اے معمولی ایک پینسل ہے اے تسی کسی دوست کو محبت نہ کرو یار اے تینوں گفٹ کی یقین مانو یہ بھی کوئی چھوٹی چیز وہ بندہ جدوں لکھے گا جدوں کرے گا وہ یاد آ جائے. مجھے یاد ہے میری شادی جب 2008 سے شادی ہوئی نا پروفیسر عبید الرحمان محمد صاحب کا نام سے سنے یہ بھی چونکہ سارے عزیز بھی نے بڑے بھائی کی شادی یہاں کی سسٹر نے ہوئی انہوں نے اسے مدعو کیا انہوں نے ایک چھوٹی جی مینوں خوشبو بطور تحفہ پیش کی تھی. وہ قدرتی گل ہے وہ ڈبی خوشبو تو ختم ہو گئی وہ ڈبی ہالے بھی میرے گھر پہ کیونکہ سال ہی گزر گئے اتنے انہوں تھوڑا لکھا جب میں وے نہ تو مجھے یاد آ جائے. یعنی کہ تحفے اندر قدرتی گل ہے کہ بندے یادگیری ہے محبت پیار ہے. اور یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی. آپ سرکار نے فرمایا کہ تسی انہیں دیر تک جنت نہیں جا سکتے جدوں تک تسی مومن نہ بن جاؤ انہیں دیر تک تسی مومن نہیں بن سکتے جنی دیر تک تسی آپس میں محبت نہ کرو. آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو اللہ محبتاں بڑھا دے گا. تحابو تحفے دین نال اللہ دلوں میں محبتاں پا دیندا ہے محبتاں بڑھ جاندیاں نے. یہ تحفہ فرمایا کہ نبی دی نشانی ہوئے گی تحفہ قبول کرے گا صدقہ قبول نہیں کرے کھائے گا نہیں تحفہ خود کھائے گا قبول کرے گا. اور تیسری علامت ہوندی یہ ہوگی اللہ رب العزت نے اس پیغمبر نو دو کندھے دے درمیان ایک مورے نبوت عطا کیتی ہوئے گی. یہ کسی اور نو اللہ نے نہیں دیتی. آپ سرکار این اکھن اگوں بھی ویندے سن مورے نبوت نہ پچھوں بھی ویندے سن. یہ اللہ نے آپ نے معجزہ دیتا ہے 3 علامتاں. تسی ویکھو حیران ہو جو ساڑھے چ کوئی بندہ 100 سال کا بھی نہیں ہونا یہ تو تھلے نے سارے کچھ 50 کچھ 60 کچھ 70 کچھ 80 تھوڑے کی نہیں عمر 70 سال یہ تو زیادہ 80 ہو گئی تو یہ تو بعد اللہ کو چلے جاتے سارے. کوئی بندہ ہوتا جا 100 تک پہنچتا یا کراس کرتا 100 نو یہاں کی عمر سی 200 سال. جیسے کہنا ہوں تو بڑھے ہو گئے ہوں کی پڑھنا ہے قاری صاحب مسجد موجود نے پڑھانے واسطے موجود نے اسی سمجھتے رہنے ہیں. نہ ساری زندگی نماز سیدھی کی تھی نہ ساری زندگی قرآن ہی سیدھا کیتا. سنگت کی ضرورت نہیں اس دین کو حاصل کرنے واسطے عمر کی کوئی شرط نہیں. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 سال کی عمر اندر نبی پاک کو آئے. 200 سال تو بعد انہوں نے قرآن بھی پڑھیا نبی کو حدیث بھی پڑھی. 3 علامتیں جی گل میں اگے سنانا چاہنا وہ تمہیں والے نہیں مسئلہ ہی. شہزادے کا پتر راہ غلام بن گئے لوگوں نے ویچ چڈیا. یہ بھی لوگ یہ بھی بڑا کچھ کرتے ہیں ایتھے بساں نے ویچ دیں سواریاں لاہور تک کر کے بہی دے سونی سیٹ کر کے تو چونکی سے جا کے ویچ کے اگر توڑ دیں پاویں سیٹ لبے پاویں نہ لبے. یہ تھوڑا ویچنا ہے ماڑا موٹا تو وہ تو بندے نوں ویچ دیں سن. یہاں جدو استاد نے گل کری نا کہ مدینے دے اندر نخلستان دا علاقہ ہے ان نبی آئے گا تو انہیں ایک قافلے والے نال گل کی تھی بکریاں بکریاں نہ پالیاں سن آپ کی محنت کر کے نا کہنے لگے بکریاں بکریاں ساریاں تہاڈیاں اے مال سارا تہاڈا ہے مینوں صرف اس مدینے دی اس کھجوراں والی جگہ تے پہنچا دیو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. مال بھی ہڑپ کر کے تے باہر باہر انہوں نے ویچ دیتا باہروں کسی اور کو پیسے پڑھ کے تے انہوں نے غلام بنا دیتا. یہ جدو مدینے پہنچے اے تے شہزادے دا پتر سی پر غلام بن گئے. یہ میں کسی وقت پھر بیان کرا گا انشاءاللہ کہ آپ جدو غلام بنے تو میرے نبی نے کیویں رحمت نال دعا کی تے غلامی تو نجات ملی وہ ایک وکری گل ہے. لیکن جدو نبی پاک کول آندے نے ادو غلام بن گئے. ایک کھجوراں دے باغ چ کم کرتے سن. ایک دن آواز آئی کہ او لوگوں اللہ دے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے نے. آپ دی آواز سن کے جدو منادی سنی کہتے میں جلدی جلدی شام نو فارغ ہویا نا تو تھوڑے جے کھجوراں لئیاں سرکار دی خدمت میں حاضر ہو گیا. السلام علیکم. میں کہا جی کھجوراں نے یہ صدقے دیا نے. آپ سرکار نے ایک کھجور بھی آپ نہیں کھدی گربا گربا ونڈ چڈی. کہتے الحمدللہ دل چ سوچا ایک نشانی پوری ہوگی. چند دن اور گزرے آپ سرکار مسجد نبی چ پہنتے سن صحابہ دی محفل اندر انہوں نے بعد نصیحت کر دے قرآن دیا گلاں دس دے حدیث دیا گلاں دس دے. چند دن اور گزرے
کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے جے کھجوراں اور لے کے آیا تے اج لفظ جب تبدیل ہو گیا، جملہ بدل گیا، کہتا جی حضور ایک کھجوراں میں تھوڑے واسطے گفٹ لے کے آیا، تحفہ لے کے آیا۔ آپ سرکار نے خود بھی کھادیاں، صحابہ نوں بھی کھلا دیتیاں۔ تو کہتے اللہ تیرا شکر ہے، 2 نشانیاں تے پوریاں ہو گئی، ہن تیسری نشانی رہ گئی نا۔ ایک دن نبی کائنات میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی دا نماز جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے سن تے قبرستان تو کر کے واپس آ رہے نے۔ اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی میرے پیغمبر دے سجے ہوندے نے، کبھی کھبے ہوندے نے، کدی اگے ہوندے نے، کدی پیچھے ہوندے نے۔ نبی تے سیاںا ہی بڑا ہوندا ہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے بڑے ہی سیانے سن، بڑے فہیم تے بہت زیادہ فہم و فراست دے مالک سن۔ آپ سرکار سمجھ گئے یہ مہر نبوت ویکھنا چاہتا ہے، ایویں پھیریاں نہیں کٹ دے کدی ادھر کدی ادھر۔ آپ نے کرتا مبارک اٹھایا تے مہر نبوت نو انج کر کے ننگا کر دیتا، کرتا اوپر اٹھاتا، یہ دوڑ کے اگے جاندے نے، انج کر کے بوسا دیتا، اپنا ہاتھ اگے بڑھایا، کہندے نے سرکار استاد دیاں دسیاں ہوئی 3 نشانیاں پوریاں ہو گئی نے، ہنے ہی کلمہ پڑھا کے مینوں اپنے دین میں شامل کر۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 3 نشانیاں پوریاں ہوئیاں، نبی پاک دی زبان چو کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے، نبی دی جماعت میں شامل ہو گئے۔ 200 سال دی عمر سرکار کو قرآن حفظ بھی کیتا ہے، نبی دیا حدیثاں بھی پڑھیاں۔ تو جاؤ ذخیرہ حدیث اٹھاؤ، میں حدیث دا طالب علم الحمدللہ، استادہ کو میں حدیث پڑھی، سیاستہ پڑھی، باقی کتاباں میری نظر کے مطابق جہاں فقہی کتاباں ہیں نا، یہ ترتیب ہوتی حدیث دیا کتاباں کچھ نے انہوں کہتے ہیں فقہی کتاباں نے، تو انہوں دی مین علامت ہے کہ انہاں کتاباں دا آغاز کتاب الطہارت ہوندا ہے، جو بلوغ المرام ہے یا جو سنن نسائی ہے، یہ فقہی کتاباں نے، یعنی کہ انہوں نے سب تو پہلے کتاب الطہارہ ہوندا ہے کہ پاکیزگی کیویں حاصل کرنی ہے، غسل کیویں کرنا ہے، وضو کیویں کرنا ہے، سارے مسائل، یہ فقہی کتاباں۔ حدیث دی کوئی کتاب جہدے وچ کتاب الطہارہ موجود ہوئے، تانوں کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی جس کتاب دے وچوں جناب سلمان فارسی تو مروی حدیث نہیں ملی طہارت والی۔ پتہ کہڑی حدیث ہے؟ لوگ کہندے کہ ہے تہاڈا نبی جنہیں تانوں یہ بھی دسیا ہے پیشاب کرن لگیا مٹی استعمال کرنی ہے، کیویں استعمال کرنی ہے، ڈھیلے کنے استعمال کرنے نے۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فخر نہ کیا کرتے سن، ہاں ہاں اللہ نے سانو نبی عطا کیتا ہے جن نے صرف نماز روزہ ہی نہیں، انہیں تے سانو پیشاب کرن دے طریقے بھی دسے نے۔ اللہ اکبر۔ ایسی ہے نا جو واش روم جانے کے دعا بھی بھول جانے، کیوں جی آندھی تو ٹھیک ہے، جی نہیں آندھی تو یاد کرنی چاہیے، اگلی اتوار تو پہلے سارے یاد ہو جائے، امید یاد ہوگی۔ جنہوں نہیں آندھی کر سب بیٹھے نے دعا میں کتاباں مل جان گیا۔ ایک بار میں دس دینا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ شبیر صاحب ہے بھی گل بھی بڑی عظیم ہے تے سنانے والا موقع ہے تے نالے چلو لطیفہ بھی سمجھ لینا۔ تو اس دعا کا مطلب ہی یہ ہے کہ یا اللہ مینوں خبیث جن تے جنیاں تو بچا لے، تے مطلب یہ ہوا بھی جنہیں پڑھ لی وہ بچ گیا، تو جنہیں نہیں پڑھی وہ استاد آج کل ساڈے نا رشتے ناتے آج رشتے نے پہلی بیٹھے نہیں، کدھر گیا لوگ اج نہیں کی نام انہوں کا نام کی انہوں کا؟ ہاں جی انہوں نے کہنا بھی تھوڑی گھر وہ بیٹھے ماشاء اللہ آ گئے سب آ گئے ماشاء اللہ، اللہ انہوں تمہیں سب کو سلامت رکھے۔ لو جی اج کل لوگ نا بھی رشتہ کرنا کوئی معمولی تھی چیزاں ویکو، وہ ایڈی لسٹ بنا لیتے ہیں، میری بیوی ہونی چاہیے، گھر بھی ایسا ہو، کار بھی ہو، 2-3 کوٹھیاں بھی ہوں، حسن بھی ہو، جمال بھی ہو، کمال بھی ہو، پتہ نہیں کی کچھ لے دیں۔ وہ پھر چیزاں سارے لبدیاں نہیں تو ساری زندگی ویلے رہتے۔ وہ استاد سے کوئی تو انہوں نے ایڈی لمبی لسٹ بنائی، وہ ساری 8-10 چیزوں نے شرطاں لے دیتی، میری بیوی ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے۔
سال 2 سال گزرے نے 2-3 کٹ دیتی میری کام خراب. وہ 2 سال اور گزرے 2 اور کٹ دیتی ہیں. پھر وہ آخر تے نتیجہ یہ پہنچا وہ کہتا بھی عورت ہونی چاہیے بس شادی کرنے میں عورت ہی ہونی چاہیے. تو پھر عورت بھی نہ ملی. ایک دن چھٹی کر کے نا شام کا ٹائم سے بچے چلے گئے تو ٹیوشن کھانا کلا کمرہ خالی سی تو شام کا ٹائم ہوا تو آئی چڑیل وال اڈے کھلے تے ڈرونی شکل چینج کر کے آئی کر وہ آدھا تو کون ہے پوشاک ہو جائے وہ میں چڑیل ہاں تو میں ہاتھ کر کے آتا اور تو میں نے کچھ چمڑی نہیں تو ہی چمڑ جائے میں تو ساری زندگی ویلا ہی رہا تو شرطیں کر کر کے اصلوں ویلا تو کم سے کم بندے مناسب چیزاں مل جائیں تو شادی کر لینی چاہیے. اگر ہفتے چھوڑ دے ان شاء اللہ اللہ رحم کا برتن کرتا ہے. یہ جڑا بندہ دعا پڑھ لینا نا وہ تو بس گیا تو جڑا واش روم جان گیا دعا نہیں پڑھتا انہوں دل چمڑی جانے. اس واسطے یہ ضروری مسئلہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنیاں حدیثاں تمہیں ملن گیا نا کتاب الطہارہ دے اندر وہ یہاں کی حدیث تمہیں ضرور ملے گی. یہ عظیم نبی دے صحابی نے یہ سبق سانو ملیا بھی دین سیکھن واسطے عمر دی شرط کوئی نہیں. عمر کا جڑا حصہ بھی ہوئے آؤ گل مک گئی. آخری بات ایک چھوٹی جی حدیث میرے دین میں آ گئی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ میری امت دے وچ سونے طریقے نال قرآن پڑھ دے قاریاں طرح قرآن پڑھ دے قرات اور تجوید کے مطابق قرآن پڑھ دے یا انج سمجھو کہ سعودی عرب دے قاریاں طرح قرآن پڑھ دے اللہ رب العزت حدیث میں چاہتا ہے کہ اس بندے نو ایک حرف دیاں 10 نیکیاں عطا کرن گے. کنیاں 10 نیکیاں. جنہیں پانی لیا نا انہوں سارے طرح کا ثواب مل گیا انشاءاللہ کیونکہ میں ایک گھٹ پی لیا یہ میں سارا پینا انشاءاللہ. اللہ صاحب کو سلامت رکھے. آپ سرکار نے فرمایا ہے کہ اس بندے نو اللہ 10 نیکیاں عطا کر دے لیکن ان دے مقابلے دے اندر جڑا او بندہ بڈھا ہو گیا بڑی عمر ہو گئی زبان موٹی ہو گئی پڑھ دے بار بار زبان تے لفظ چڑھتا ہی نہیں. آپ نے فرمایا ہمت نہیں ہارنی ساری زندگی لگا رہنا اللہ رب العزت انہاں نو 10 نیکیاں عطا کر دے تینوں اللہ 20 نیکیاں عطا کرے. ایک گل تے دوسرا ہے ہمیں قرآن نہ ہی پڑھ سکے لگا رہے قیامت نو اللہ قرآن پڑھنے والے شامل کر. اس واسطے ہمت نہ ہاریا کرو زبان درست کرو اذان صحیح کرو اپنی قرآن صحیح کرو جنہیں صورتیں نے انہوں نے صحیح کرو. اللہ نے وسائل دیتے ہیں سکھان والے پڑھان والے تھوڑے کول موجود نے اس واسطے اس نعمت کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں دین دی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ہم زلف بھی نے تو میرے بھائی بھی نے اجرا رسالہ آتا نا اہل حدیث پڑھ دے کو نہیں ہے پیسے دے دو یہ کو فتویٰ آتا ہے عبدالستار مہاد صاحب کا مولانا عبدالستار الحماد اپنی جماعت دے مفتی نے بہت بڑے میاں چندو دے اندر وہ میرے ماموں سسر بھی نے انہوں کا بیٹا میرا ہم زلف بھی ہے. انہوں دے بیٹے کی نسبت وہ لکھتے ہیں ابو محمد بڑا بیٹا ہے الحمدللہ. وہ میرے بھائی نے بہاولپور یونیورسٹی پروفیسر نے 8-10 دن ہو گئے بڑی شدید تکلیف ہو گئی انہوں نے جسم کے اندر اتنے پس وغیرہ بن گئی اتنے بازو پہلے ایک تو فریکچر ہوا سی وہ بڑی تکلیف اندر نے اٹھن بیٹھن تو بھی بیچارے عاجز نے. انہوں واسطے خصوصی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی باقی جتنے بیمار نے اللہ سب کو شفا کاملات یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ تعالیٰ بیٹھنا قبول فرما لے سننا سنانا قبول فرما لے. اے میرے اللہ دنیا و آخرت کی عظمت عطا فرما دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما. یا اللہ تنگ دست لوگوں کی تنگ دستیاں دور کر دے. اے میرے اللہ پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ اپنے نبی دی امت تے رحم فرما. اللہ رزق حلال عطا فرما حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے یا اللہ اپنی رحمت و شفا کاملہ عطا فرما. اے میرے اللہ سارے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس بیماری نو نکال دے تا حیات تندرستیاں عطا فرما دے صحت و عافیت عطا فرما دے. اے میرے اللہ میرے بھائی پروفیسر محمد حمار حافظہ اللہ اور مکمل تندرستیاں عطا فرما.
یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے اللہ سب کو معاف فرما اللہ جی سارے والدین تے رحم فرما اللہ سارے والدین نو کروٹ جنت عطا فرما جنہاں دے والدین زندہ نے خدمت کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.